دیکھو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ترتیب کی وہی فضیلت ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا مولا علی کا، باقی یہ سب ترتیب جو عشرہ مبشرہ، جنگ بدر، جنگ احد، یہ ساری ترتیبات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے، نبی کے داماد تھے حضرت علی صرف ابو بکر، عمر اور عثمان کے مولا نہیں ہیں، حضرت علی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے بھی مولا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات بیان کر دی، میں نے کہا کہ علی ہر نبی کا مولا ہے۔ اگلے دن جناب میرے خلاف کلپنگ شروع ہو گئی، وہ جی دیکھو نبیوں سے افضل کہہ دیے علی کو۔ میں نے کہا بندے کا پتر بن، اور میرے نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میں نے کہا پھر مولوی اب نہ ڈالنا تو رولا، اب بتا ذرا کیا میرا نبی نہیں ہے ہر نبی کا مولا؟ بھائی بولو ذرا، کیا حضور ہر نبی کے مولا نہیں ہیں؟ بولو، ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور ہر نبی کے مولا ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو حضور آدم کے مولا، علی آدم کے مولا، حضور نوح کے مولا، علی نوح کا مولا، حضور ادریس کے مولا، علی ادریس کے مولا، حضور شیس کے مولا، علی شیس کے مولا، حضور نوح، دانیال، یحییٰ، یعقوب، یوسف، ایوب، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ کے مولا۔ اے علی ہر نبی کے مولا۔ مولا کا معنی محبوب، تو معنی بنے گا میں کل کائنات کا محبوب، علی بھی کل کائنات محبوب۔ ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ علی۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، دلیل سنو۔ بات یہ ہے کہ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سا ہے جس کو تعمیر کرنے کا حکم ہے؟ جی تو حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ اب تفسیر در المنصور، علامہ سیوطی کی تفسیر، سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر۔ اہل سنت بڑا معتبر ٹھکا ہوا نام، توجہ ہے؟ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، کچھ پرانے محاورے بھی سن لیجئے نا۔ تو ایک مضبوط نام، تفسیر در المنصور، علامہ سیوطی، وہ تو سورہ مبارکہ نور کی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کرام کے گھر ہیں۔ برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی۔ حسن ہے یہ حسن ہے حضرت ابو بکر کا سوال کرنا تاکہ امت کو زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ مہربانی ہے ان کی، جس کی جو خدمت ہے اسے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے۔ انبیاء سے افضل ہونے کی ایک دلیل دینے جا رہا ہوں۔ تفسیر در المنصور، اس حدیث کو اور کتابوں میں بھی لکھا ہے ہمارے بھائیوں نے۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہم، وہ جو بیوت الانبیاء جن کو بنانے کا حکم ہے ان مکانوں میں یہ گھر بھی ہے؟ پہلا تو سوال حضرت ابو بکر کی خدمت میں یہ کہ نبی نے انبیاء کے گھر کی بات کی تھی، سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن سرکار نے سوال کر کے ہماری الجھن دور کر دی۔ ہماری الجھن تو پہلے ہی دور ہے، اور الجھنیں دور کر دی۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہم، بیوت الانبیاء میں یہ والا گھر بھی ہے؟ اب نبی کا جواب سنیں، بے ساختہ سرکار نبی نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سارے گھروں میں افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود،
کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات ہے یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے. تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے. اہل البیت بالکل الگ ہے، جن کے گھر سے دین ملا. دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین. یہ جو اویس ربانی صاحب نے یہ جو مناظرہ کرایا ہے کہ افضلیت امیر المومنین علیہ السلام پر، وہ ادلہ دیتے ہیں اور دوسرے رد کرتے ہیں، ظاہراً ہمارے نزدیک یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ بین اصحاب جو ہے یہ کام کرا سکتے ہیں. مثلا حضرت ابو بکر جو ہے افضل ہے یا حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے یا مطلب کوئی اور مثلا لے لیں، ان کے درمیان ہو سکتا ہے. لیکن امام علی کے ساتھ کسی بھی صحابی کو موازنہ مقایسہ کرنا یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی شاید کسی اس میں نے ذکر کیا تھا کہ خود امام احمد بن حنبل سے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ اصحاب جو بلند مرتبہ ہیں آپ ان کے نام بتائیں. تو انہوں نے ایسے بتانا شروع کیے. جب 13، 14، 15 پہ پہنچے تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ نے علی کا نام کہیں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اصحاب کا پوچھا ہے، علی اہل بیت میں سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب امام احمد حنبل یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے. کیوں علی کے ساتھ دوسروں کا موازنہ کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جو انسان جو ہے مثلا ایک چھوٹے سے کسی دیے کا سورج کے ساتھ کوئی مقایسہ کر رہا ہو. مثلا آپ کہیں کہ بھائی آپ سورج کے خصوصیات بتاؤ، میں دیے کی بتاتا ہوں. اب دیا یا چراغ یہ تو سورج کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے. جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت سارے ستارے کیا ہو جاتے ہیں؟ گم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. فقط چونکہ سورج میں اتنی شدت ہے، اتنی روشنائی ہے، اتنا نور ہے کہ کوئی نور قابل مقایسہ نہیں ہے، بلکہ وہ ستارے بھی سورج سے ہی روشنی حاصل کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام اس سورج کی مانند ہیں کہ جس نے پورے جہان کو نورانی کیا ہوا ہے، تمام اصحاب کو نورانی کیا ہوا ہے. یعنی اگر آپ کو کسی صحابہ کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس سورج کی سبب ہے، اس سورج کی کہیں کہ مرہون منت ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ خود جو ہے یہ دیے اور چراغ اور یہ ستارے ہی نہ ہوتے روشن. تو لہٰذا ہمارے نزدیک اصحاب میں سے کسی بھی شخص کو جو ہے اگر آ کے امام علی علیہ السلام کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے یہ ظلم ہے. ہمارے استاد کے بقول کہ اگر آپ تمام اصحاب کو بھی ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیں تو یہ سارے کے سارے مل کر امام علی کے قد کو نہیں پہنچتے، کیونکہ ان کا مقام اور ہے. لہٰذا اس طرح کی بحثیں معاشرے میں کرنا بہتر نہیں. اصحاب کے درمیان آپ افضلیت کے مناظرے کرو، لیکن امام علی کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ آقا اویس ربانی دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے، اور قوم و ملت سے بھی ان کو چاہیے کہ معذرت کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اچھا مولانا صاحب، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ آج کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کی اس قدر عظمت ہے، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے تھے اور رسول اللہ کے قبیلے سے تھے، یا ان کی اپنے ہی اندر ان کی عظمت اپنی ذاتی ہے؟ اس بارے میں کیا؟ نہ، ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات میں جو عظمت امیر المومنین علیہ السلام بیان ہوئی ہے ان کی علت بھی بیان ہوئی ہے. یعنی کیوں امیر المومنین علیہ السلام میرے نزدیک اتنے باعظمت ہیں؟ متعدد مقامات پہ مولا امیر علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا. مثلا یہی آپ دیکھیں جو حدیث ہے العلی الحق والحق مال علی، تو یہاں پر حق کی وجہ سے اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. یا احد کے اندر جو ہے کہ اپنا خندق کے اندر آپ نے فرمایا کہ جن و انس کی عبادت سے زیادہ مولا امیر علیہ السلام کی یہ جو ضربت ہے افضل ہے، فضیلت رکھتی ہے، تو وہ ان کی شجاعت کی وجہ سے، ان کی یہ مجاہدت کی وجہ سے. یا اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جو ہے میں
علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے، تو وہ علم امیر المومنین کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ فقط اپنے دامادی کی وجہ سے۔ آپ ایک حدیث پیدا نہیں کرو گے، ایک حدیث کہ جس میں رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہو اور کہا ہو کہ چونکہ یہ میرے داماد ہے، کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ ہر حدیث میں امام علیہ السلام نے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں علت بھی بیان ہوئی ہے کہ کیوں، کہیں پر علم کی وجہ سے، کہیں پر شجاعت کی وجہ سے، کہیں پر سخاوت کی وجہ سے، کہیں پر یعنی متعدد امور جو فضائل ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے اندر، ان فضائل کی وجہ سے رسول اللہ نے فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داری، اس میں رشتہ داری کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ داری ہونا بھی ایک کہ فضل ہے، ایک فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت کے جو اسلام کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کو ہے حاصل، وہ یہ داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، آپ سے علمی استفادہ کیا۔ انشاءاللہ ملیں